بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اچھا جی، الفن الاول ٹھیک ہے، اور وہ ہے القواعد الکلیہ. قواعد کلیہ جو ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اور القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا ثواب الا بالنیت. کہ ثواب جو ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے. لا ثواب الا بالنیت، کہ نیت ہوگی تو اچھی نیت ہے تو ثواب. اور یہ بتا دیا اس میں سے اب آپ کو خود بھی وہ بتائیں گے کہ جناب اصل میں یہ قاعدہ کہاں سے، اس کا مستنبط کہاں سے ہوا، استنباط کہاں سے کیا گیا. یہ استنباط کیا گیا وہ انما الاعمال بالنیات. انما الاعمال بالنیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت آتی ہے شروع میں ہی، ہر اس میں سے مشکات کے شروع میں ملتا ہے کہ بخاری شریف کے شروع میں بھی تو انما الاعمال بالنیات جو ہے. چلیے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھو یہ جو ہے نا جو ہے نا الفن الاول، تو فن اول کس کے نا قاعدہ کلیہ کے بیان کے اندر یہ جو اشباح و نظائر ہے اس کے اندر 7 فنون ہے. اچھا، 7 فنون. پہلا فن جو ہے نا وہ قواعد کلیہ کے بیان میں ہے. ٹھیک ہے نا، قاعدہ کلیہ جو ہے. اب قواعد آپ جانتے ہو کہ قواعد ایک کل بھی بات کی تھی. قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جڑ کے یا بنیاد کے معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جو قاعدہ کیسے کہا جاتا ہے؟ جو اکثر جزیات پہ صادق آتا ہے. جو اکثر جزیات کے اوپر کیا آ جائے؟ صادق آ جائے. تو کلی جزیات کی بات نہیں ہوتی کہ تمام کے تمام اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے نا یہ اس میں سے ایک وقت پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلا قاعدہ کیا آ رہا ہے؟ لا ثواب الا بالنیت. کہ بدون ارادے کے، لا ثواب الا بالنیت، بدون ارادے کے ثواب نہیں ہوتا. بدون ارادے کے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں سے نیت کرنا، ارادہ کرنا کسی چیز کے کام کا، وہ کر لینا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ بتائیں گے کہ آپ کو بنیادی طور پہ کہ ثواب جو ملے گا آپ کو وہ نیت پہ ملے گا. اگر تو آپ عمل سے کیا کر رہے ہو، بعض چیزوں میں یہ ایسی فٹ آئے گی. اگر آپ عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر رہے ہو تو ثواب ملے گا. اور اگر آپ عمل سے ریاکاری کر رہے ہو، شہرت کی طرف جا رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اگر چیزیں تھیں تو ثواب کی بجائے کیا ہوگا؟ الٹا آپ کے اوپر وہ والے جان بن جائے گی. وہ چیز وہ والے جان بن. ٹھیک ہے نا. تو اب کچھ چیزیں جو ہے نا اس میں سے وہ آپ کو یہ چیزیں بتانے لگیں گے. اس میں سے کہتے ہیں کہ جناب سر رہا بھل مشائق، سر رہا بھل مشائق فی مواضع الفقہ. مشائخ نے اس کی تصریح کی ہے. ٹھیک ہے نا، فی مواضع من الفقہ، فی مواضع من الفقہ غیر مستقل. کہ جی اس کی بہت سے مقامات پر اس کی تصریح کی ہے. اولها فی الوضو. اچھا اب دیکھو کتاب یہ کام کیا کریں گے، کمال سمجھو اس قواعد کا جو میں نے کل بھی بات کی تھی آپ سے. اب سب سے پہلے وہ وضو کا باب. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی آپ فقہ شروع کرتے ہو تو کہاں سے شروع کرتے ہو؟ کتاب الطہارت سے شروع کرتے ہو نا. کتاب الطہارت. اور طہارت میں شروع ہوتے سب سے پہلے کیا کھاتا شروع ہوتا ہے؟ وہ جو ہے نجاستوں کے بیان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وضو وغیرہ کی بات آتی ہے تو وہ سب سے پہلے جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ کس کی بات آ رہی ہوتی ہے؟ وہ آپ کی وضو کی بحث چلتی ہے. ٹھیک ہے، وضو کی بحث جو ہے نا وہ آپ کے لیے اس میں سے تو اب آپ خود ہی وہ بتا رہے ہیں کہ جی پہلا جو آئے گا وہ کس بارے میں آئے گا؟ وہ آئے گا آپ کا وضو کا باب جو ہے. ٹھیک ہے؟ تو وضو کا باب جو ہے سب سے پہلے جو ہے. چلیے اب دیکھ لو کہاں کیسے ہوگا.
اول وفی الوضو سواء قلنا، چاہے ہم یوں کہیں کہ جی اب دو چیزیں آتی تھیں وہاں پہ بھی، سواء قلنا انہا شرط الصحت کما فی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج او لا کما فی الوضوء والغسل، نیت کی سواء قلنا برابر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نیت دیکھو شرط ہے، انہا شرط الصحت، نماز کے درست کسی یہ جو ہے نا یہ نیت صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ نیت کیا ہے؟ صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ جیسے دیکھو اگر آپ نماز پڑھو اور نیت نہ کرو، نیت ہی نہیں ہے آپ کے دل کے اندر، زبان کی بات نہیں کر رہا، دل کی نیت نہیں ہے، تو آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ لیکن آپ ویسے کیا کر لو نیت کے بغیر، رکوع کر لو، قیام کر لو، رکوع کر لو، سجدے کر لو، اسی طرح ہی بالکل جو ہے وضو بھی کیا ہوا ہے، نیت نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیت کیا ہے؟ یہ شرط صحت ہے، اس کے درست ہونے کے لیے شرط ہے۔ اچھا ایسے ہی زکوٰۃ، پیسے کسی کو تم لاکھوں روپیہ پکڑا دو اور نیت نہیں ہے کچھ بھی، کیا زکوٰۃ ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اچھا جی بس سوم، کھایا پیا بندہ پورا دن کچھ بھی نہ کھائے پیے کچھ بھی نہ کرے، ٹھیک ہے، پورا دن 5 دن بھوکا رہ لے، پھر روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ حج، چکر لگا ہے سارا کچھ، نیت نہیں کی بالکل، ٹھیک ہے نا، احرام کی نیت نہیں اس نے کی، تو اب کیا ہوگا؟ حج ہوگا؟ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی اولا، یا شرط صحت نہ ہو، شرط صحت نہ ہو، جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسا کہ وضو ہے ہمارے نزدیک، آپ کو معلوم ہے احناف کے نزدیک آپ وضو کی نیت کرو یا نہ کرو، ایک آدمی پانی کے اندر گر گیا اوپر سے، سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائی اس نے، سارے اعضاء اس کے دھل گئے، ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک وضو اس کا ہو گیا، چاہے اس نے نیت کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہاں پہ شرط صحت نہیں ہے نیت کی، احناف کے نزدیک آپ کو معلوم ہے یا پڑھ چکے ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی غسل کے اندر بھی ہمارے نزدیک نیت شرط نہیں ہے، بس پانی میں چھلانگ لگائی اس نے اور خود بخود ہی کیا ہو گیا اس میں، ہاتھ میں اعضاء وغیرہ دھل کے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ نیت شرط صحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب آگے چلتے ہیں جناب، کل غسل، اس کا مطلب ہے کہ جناب تو دو چیزیں ہمارے پاس نکلیں گی، دیکھو ایک ہوتی ہیں عبادات مقصودہ ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہیں عبادات غیر مقصودہ ہوتی ہیں۔ عبادات مقصودہ جو بذات خود کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے، اور غیر مقصود جو کسی غیر کی وجہ سے اس میں کیا آتی ہے؟ عبادت کا پہلو آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہے نا اس میں سے مقصود بالذات ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ عبادت غیر مقصودہ کیا ہیں؟ جو کسی غیر کے لیے کیا مطلوب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے وضو، غسل وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ثواب کے لیے تو دیکھو بھائی، ثواب کے لیے تو دونوں میں نیت کرنی ضروری ہے، ثواب کے لیے نا، اگر خالی ثواب کی بات کرو، وضو بھی اگر آپ بغیر نیت کے کرو گے وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب حاصل نہیں ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا، غسل ہو جائے گا لیکن ثواب حاصل نہیں ہوگا، لیکن آپ کیا کرو گے اس میں سے اگر آپ نیت کر لو گے ثواب بھی مل جائے گا دونوں چیزوں کے اندر سے جو ہے نا، اور جو ہے نا کچھ چیزوں میں مقصودہ میں تو ہوئے گی نہیں، وہ عبادت ادا ہی نہیں ہوگی اگر آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا یہ تو بات اتنی آ گئی، اور اسی سے دیکھو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے جو ہم اس کو بعض لوگوں کو یہ چیز جب سمجھانے کی ہوتی ہے تو ایک ہے دینی علوم حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتا ہے دنیاوی علوم حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو دینی علوم جو ہیں وہ تو کیا ہے؟ علم جو ہے، علم دین جو ہے اس کی حیثیت اور ہے، ٹھیک ہے، اور جو دنیاوی علوم یعنی اس کو بھی علم کہہ لو دنیا کے اعتبار سے، وہ اس کی حیثیت اور ہے، ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے اب اس کو ویسے ثواب نہیں ہے اس میں سے، ہاں اگر نیت اچھی کر لے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اور اگر اس کی نیت نہیں ہے اس میں سے تو اس کو کچھ بھی وہ نہیں ہے، کچھ بھی وہ نہیں ہے، بس ویسے ہی اس نے ڈاکٹر بن گیا۔ اور ایک بندہ کیا تھا؟ خالی اس ذہن تھا، کوئی اس کی وہ نہیں تھی، لیکن وہ عالم بن گیا، خالی ذہن، ایک غلط نہیں ہے ریاکاری شہرت کی نیت، وہ تو خطرناک ہے، ایک خالی ذہن آدمی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں، بس چلو میں علم دین حاصل کر لیتا ہوں، تو اس کا درجہ کیا ہوگا؟ اس ڈاکٹر کے مقابلے میں فرق ہوگا، اس ڈاکٹر کے مقابلے میں فرق ہوگا، کچھ علوم کے ایسے ہیں جس میں سے اس میں خود بخود ہی آپ کو ثواب کی ایک حیثیت ہوتی ہے کچھ چیزوں کے اندر
وعلی ھذا کرروا حدیث انما الاعمال بالنیات، کہتے ہیں اسی پر انہوں نے، ہاں جی حدیث، اچھا جی، کہتے ہیں علی ھذا کرروا، انہوں نے فقہا نے جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے یہ انہوں نے یہ اس کو وہ کیا ہے، کرروا، انہوں نے اس کو محمول کیا ہے، حدیث کس کو، کرروا حدیث انما الاعمال بالنیات انا من باب المقتضى، اچھا یہ کس میں سے ہے، یہ مقتضا کے باب میں سے، مقتضا کے باب میں سے ہے، اصلاح یسع بدون تقدیر ہے، اس لیے کہ یہ مقدر معنی ہے، کوئی چیز معذوف معنی بغیر یہ درست نہیں ہو سکتی ہے، انما الاعمال بالنیات، دیکھو لفظی ترجمہ کرتا ہوں، اعمال نیت، نیت کے ساتھ ہیں، کیا مطلب اعمال نیت کے ساتھ ہے، ایک آدمی اگر نیت نہیں کرتا تو کیا وہ عمل نہیں کر سکتا، عمل تو ہو جاتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے، اعمال تو ہو جاتے ہیں، نیت کیا کیا تعلق ہے، کوئی ایسا تھوڑا ہی ہے، کوئی چیز نہیں ڈالو گے تو اس میں، اس کا مطلب ہے اس میں اگر یہ جو ہے میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں چائے بنا رہا ہوں، چائے بنا رہا ہوں اور میں اس میں جو ہے نا پتی ڈالتا ہی نہیں ہوں، صرف دودھ اور پانی مکس کر دیا میں نے، تو کیا وہ چائے کھلائے گی، نہیں کھلائے گی، کیونکہ وہ ادا ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کا ایک لازمی جز اس سے نکل گیا، تو اعمال نیت کے ساتھ ہیں، تو مطلب ہے کہ اگر نیت نہیں ہے تو اعمال ہی نہیں ہوتے، اعمال تو پھر بھی ہو رہے ہوتے، کام تو ہو جاتا ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے کام کر رہا ہے تو عمل تو ہو گیا، تو اب کہتے ہیں یہ مقتضا کے باب میں سے، مقتضا کسے کہتے ہیں ایک دفعہ سمجھ لینا، مقتضا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی چیز معذوف ماننی پڑتی ہے، جہاں پہ اس کا تقاضے کی اس میں سے درست کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو مقتضا جو ہے، تو اس لیے وہاں پہ ہمیں کیا چیز معذوف ماننی پڑے گی، اب آپ کو خود وہ بتائیں، اللہ سے بدون تقدیر لکثرت وجود الاعمال بدونها، اس لیے کہ بہت سے اعمال جو ہوتے ہیں وہ نیت کے بغیر پائے جا رہے ہوتے ہیں، تو فقط درو مضافن، ٹھیک ہے نا، اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے انہوں نے معذوف مانا ہے، تقدیر وہاں پہ آئی ہے کیا، ایک مضاف، اور وہ کیا تھا، آئی حکم الاعمال، انما الاعمال سے مراد کیا ہے، حکم الاعمال، کہ اعمال کا جو حکم لگایا جائے گا وہ نیتوں کے ساتھ ہوگا، اعمال کی بذات خود کیا نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کرو گے، ٹھیک ہے نا، حکم اعمال جو ہے، ٹھیک ہے نا، اعمالوں کا جو حکم ہے، ٹھیک ہے نا، مقتضا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مقتضا کسے کہتے ہیں، متقدمین کے ہاں کیا کہا جاتا ہے، اس زیادتی کو کہتے تھے جس کا تقاضا آپ کا جو کلام جو آپ نے بولا ہے نا وہ اس کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلام منطوق، نطق سے ہے نا، نطق بولنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ناطق، ناطق حیوان ناطق جو ہے نا، تو کلام منطوق جس کا کیا کر رہا ہوتا ہے، تقاضا کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کلام منطوق درست نہ ہو سکے اگر آپ وہ چیز معذوف نہ مانو، اس کو کہتے ہیں مقتضا، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے ایک کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس لیے کیا آ گیا، حکم الاعمال آ گیا اس میں سے، سمجھ آ گئی بات کی، اچھا جی، وہ ہوا نوعان، اب دیکھو ذرا، وہ ہوا نوعان، اور وہ حکم دو قسم پر ہوتا ہے، اچھا وہ ہوا سے مراد حکم کی طرف، یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے، حکم، وہ ہوا نوعان، یہ حکم جو ہے نا دو قسم پر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اخروی، ٹھیک ہے، اخروی، وہ ہوا ثواب، اور وہ ثواب ہے، مطلب اعمال کا حکم، حکم الاعمال ہے، ثواب الاعمال ہے، یعنی اعمال کا ثواب کیا ہوگا، نیتوں کے ساتھ ملے گا، اگر آپ کی نیت اچھی تو آپ کو ثواب، نہیں اچھی تو پھر نہیں ملے گا، کہتے ہیں کہ اس میں کیا اخروی، وہ ثواب، وہ استحقاق العقاب، اور دوسرا کیا ہے، ثواب اور عذاب کا جو ہے نا اس میں سے، اور استحقاق عقاب یعنی سزا جو ہے نا، آپ مستحق ہو سزا کی، نیت اچھی نہیں ہے، ریاکاری ہے، اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے، ثواب کو درکنار، الٹا کیا پڑے گا، آپ تو وبال جان بن جائے گا، یا آپ کے خطے میں پڑ جائے گا، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، نیتیں اپنی اچھی رکھو، نیت ہمیشہ جو ہے، نیت گڑبڑ ہوتی رہتی ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہے ہر کام کے اندر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت ہے، پڑھنے پڑھاتے وقت کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے نا، صرف جو
جو بھی کام کرو، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، کم سے کم دینی کاموں کے اندر تو کیا کرو، نیت اچھی رکھو. پھر ایک وقت آتا ہے انسان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے اوپر وہ کھولتے ہیں کہ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا سونا پینا، بچے کو اٹھانا، بچے کے ساتھ کھیلنا، یہ ساری کی ساری کیا چیزیں بن چکی ہوتی ہیں، یہ ساری کی ساری عبادت بن جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا، ایک وہ ہوتا ہے اپنی ذات کی کوئی اس میں وہ نہیں رہتی ہے. پھر ذات کی آپ کے اندر کوئی اپنی خواہشات کی وہ نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا، اور یہ ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے بار بار اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت، اور کوشش پہ کوشش کوشش پہ کوشش جو ہے نا. ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں گھر آتا تھا تو کیا ہوتا تھا، جیسے بچہ آیا، بچہ اچھا لگا، اٹھایا اس کو دیکھیے، ایک ایک عرصہ مجھے اس پہ کوشش کرنی پڑی کہ دیکھو تم بچے سے جو پیار کرتے ہو، یا اس کو اٹھانا یا اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ کیا کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کی خاطر کرتے ہو، یہ اللہ کی اپنی اس میں سے نہیں. تو بس پھر کیا ہوتا ہے انسان کے اندر ایک یہ حیثیت پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو، یہ تو ثواب اور استحقاق کے کام. اچھا یہ تو آ گیا، وہ دنیوی، دوسری چیز کیا آ گئی؟ دنیوی وہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، دنیوی کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ صحت والفساد. اور وہ کیا ہے؟ صحت اور فساد، کسی چیز کا درست ہونا یا کسی چیز کا فاسد ہونا. یہ جو ہے نا، یہ دوسری چیز ہے. چاہے ایک ہے ثواب ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا درست ہونا یا درست نہ ہونا. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ چیز فاسد ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا. چاہیے کہ وقت ارید الاخروی بالاجماع، انما الاعمال بالنیات کے اندر، یا لا ثواب الا بالنیت کے اندر جو ہے نا حکم الاعمال، جو ہے نا حکم الاعمال بالنیات، تو حکم اخروی تو یہ تو بالاجماع ہے، سارے کہتے ہیں کہ آخرت میں جو اجر جو ملنا ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ آپ کی نیت کے اوپر ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی، آپ مدرسہ کیوں پڑھا تھا. اس وجہ سے کہ جناب علی لوگ واہ واہ کریں گے، کہیں گے ہاں کیا کمال کر دیا انہوں نے، مولوی بن گئے. مفتی کا کورس کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ لوگ کیا کریں گے، کہیں گے کہ جناب علی او مفتی بن گئے جی، فلاں مفتی صاحب کا نام لگ جائے گا جی، یا مفتیہ کا نام لگ جائے گا. یہ تو بڑا مزہ آئے گا نام سن کے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ نیت تھی تو بس یہ تو کیا ہے سارا، تو اخروی تو ہے ہی ہے کہ اس میں سے. اب دوسرا جو ہے نا، کہتے ہیں وقت بالاجماع للاجماع علی انه لا ثواب ولا الا بالنیت، کہ ثواب اور عقاب نہیں ہوتا مگر نیت کے ساتھ. اس پہ تو اجماع ہے سب کا. فانتفى الاخر ان يكون مراد. تو اب جب آپ نے اخروی مراد لے لیا تو اس کا مطلب ہے کہ فانتفى الاخر، تو دوسرا مراد نہیں لیا جا سکتا. ان يكون مراد لا ثواب الا یا کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، تو ثواب جو ہے اس کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے. تو اب اخروی جب آپ نے مراد لے لیا تو دنیاوی مراد نہیں، اور صحت اور فساد مراد نہیں لے سکتے. اب آپ کہیں گے ساجی کیوں نہیں مراد لے سکتے؟ ظاہری بات ہے، جب ایک مراد لے لیے دوسرا مراد کیوں نہیں لے سکتے؟ دونوں لے لیں ہم جو اس میں سے. بچوں اس کے لیے آپ نے، اب وہ میرے خیال میں آپ پڑھا ہوا ہے آپ نے بھی، کیونکہ آپ نے جو نور انوار جنہوں نے پڑھی، نور انوار میں تو بڑی اچھی بحث آتی ہے، شافی کے اندر بھی بحث آتی ہے. آپ کو یاد ہے جب کیا ہوتا ہے، اور ہم نے اس میں اصول فقہ کرتا ہے اس میں بھی پڑھ لیا تھا کہ جب ہم ایک مراد لے لیتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی وقت میں کسی ایک اگر ایک لفظ سے دو معنی نکل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوتا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو حکم کیونکہ دونوں کو عام تھا اخروی اور اس میں سے، تو حکم کون سا مراد ہے؟ تو ہمیں جب یہ معلوم ہوا کہ یہ اخروی ہم نے مراد لے لیا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس کا مطلب دنیاوی مراد نہیں لے سکتے، دنیاوی مراد نہیں لے سکتے. آپ نے یاد ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا حقیقت اور مجاز کی جب وہ کرتے تھے تو ایک وقت میں ہم کیا کرتے تھے، ایک معنی لیا کرتے تھے، دو معنی نہیں لیے سکتے تھے. یاد ہے نا، ایک معنی لیتے تھے، دو معنی نہیں لیتے تھے کہ جناب یا تو ایک اس میں سے مراد لوگ، یا دوسرا معنی مراد لوگ. حقیقت اور مجاز کی جو بحثیں آتی تھی ساری اس میں سے، تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو ادھر جو ہے نا آپ نے کرو گے ایک معنی لے لی، دوسرا معنی آپ یہاں پہ ایٹ اے ٹائم اس کے وقت دوسرا معنی نہیں لے سکتے. اس کی ایک اور دلیل پیش کر رہے ہیں
ठीक है ना, तो कहते हैं इजमा तो हमने ये तो उसमें से हो गया। अच्छा ये वो इम्मा लिअन्नहु मुश्तरकुन, या ये क्या आ गया, ये मुश्तरक है। मुश्तरक, उमूम मुश्तरक याद है, उमूम मुश्तरक होता था, उमूम मुश्तरक की भी उसमें शाशी के अंदर भी आया था। या तो ये क्या है, अच्छा या तो ये क्या है, लिअन्नहु मुश्तरकुन, ये मुश्तरक है, वला उमूम लहू, लेकिन ये क्या नहीं है इसके लिए। ठीक है ना, ठीक है तो, और उसमें से, और मुश्तरक में उमूम नहीं होता, वला उमूम लहू। ठीक है ना, मुश्तरक है और इसमें क्या नहीं है, इसमें उमूम नहीं होता। तो कहते हैं बात समझ में आ गई है, तो ये भी उसमें से आ गया। इसका मतलब है कि उखरवी माना मुराद लो के दुनियावी मुराद नहीं ले सकते, कि मुश्तरक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए। लेकिन हमने जब उखरवी माना ले लिया, तो अब ये मुश्तरक था, दोनों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन एक माना आपने इसको क्या कर दिया, ले लिया। ठीक है ना, समझ आ गई बात की। तो जब बिल इजमा हमने एक माना मुराद ले लिया, तो उन्होंने कहा कि दूसरा माना तो हम मुराद नहीं लेंगे। दूसरी दलील क्या आई कि ये उमूम मुश्तरक है और इसके अंदर कोई उमूम नहीं पाया जाता। अच्छा ये तीसरी बात, हौल इंदिफाई ज़रूरत बिही मिन सियतिल कलामी फिला जैसे आखिर। तो भाई जब एक माना लेकर माना दुरुस्त निकल रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप दूसरा माना की तरफ जाओ। हौल इंदिफाई ज़रूरत, ये देखो, दुनियावी हुक्म मुराद लेने की ना कोई बजाहिर तो कोई हमें नजर नहीं आ रही वजह। क्यों? क्योंकि उखरवी मुराद लेने से हमारा जो मकसूद था ना, कि वो क्या हो गया, मुतकल्लिम की बात क्या होगी, साबित होगी। ठीक है, तो फिर इसलिए इस मतलब क्या नहीं होगा, आपको किसी और की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है ना, तो कलाम किस उसमें से, ठीक है ना, और चाहिए कलाम के सही होने पर और लिफाई जरूरत की ख़त्म होने की वजह से जो है ना, कलाम सही है इसमें से। समझिए बात को। अच्छा जी, ये तो हम उन्होंने आपको तीन दो चीज़ें पेश की कि देखो, इजमा हो चुका है उखरवी, दूसरा ये कि ये मुश्तरक है, इसमें उमूम नहीं पाया जाता। तीसरी बात ये कि जब माना एक से दुरुस्त हो रहा है, तो फिर दूसरे माने उसको जाने की आपको ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी और को जानने की उसमें से, है ना। समझ गए बात को। तो अगर आप ये कह भी देते हो अच्छा जी, अब कहते हैं वसानी औजा, दूसरा माना लेना, उखरवी माना मुराद लेना, यानी सवाब का माना लेना, ये ज्यादा औजा है। औजा, नहीं समझेगा। ना कहेंगे जी सानी, बस। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होगा कि कौन सा वो लिया जाए, वो सानी औजा। ठीक है ना, पहला माना लेना भी क्या है, जायज है। ठीक है ना, सान, ठीक है, लिअन्नहु मुश्तरकुन को क्या बनाना, दलील बनाना क्या है, वैसे तो जायज है। ठीक है ना, लिअन्नहु, ये जो था लिअन्नहु मुश्तरकुन जो था ना, लिअन्नहु मुश्तरक, ये आया था ना कि जी, और लिअन्न चल अला चल, लिअन्नहु मुश्तरकुन, इम्मा लिअन्नहु मुश्तरक वला उमूम lahu। ठीक है ना, कहते हैं वसानी औजा लिअन्न औजा, तो कहते हैं सानी जो है वो क्या है, औजा है। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि सानी को लिअन्न मुश्तरकुन को दलील तो बनाया जा सकता है, लेकिन पहली दलील ज्यादा क्या है, पहली दलील, पहली दलील, ठीक है ना, वो क्या है,
وہ زیادہ بہتر ہے. پہلی دلیل کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. پہلی دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے. اچھا پہلی دلیل کیا ہے اس میں سے؟ ٹھیک ہے نا؟ پہلی دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اجماع ہے. مطلب ہے دوسری چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ قابل توجہ ہے. ثانی ہو جا کے کیا مطلب آ جائے گا کہ یہ زیادہ کیا ہے؟ توجہ کے قابل ہے. مطلب اصل میں بتانا کیا چاہ رہے ہیں، اس بات کو سمجھنا. دوسری دلیل کو بھی آپ کیا بنا سکتے ہو؟ یہ دلیل بن تو سکتی ہے کہ یہ مشترک ہے اور اس میں کوئی عموم نہیں پایا جاتا، اس کو آپ دلیل کے طور پہ پیش تو کر سکتے ہو. لیکن پہلی والی کیا ہے؟ وہ اس سے زیادہ کیا ہے؟ وہ زیادہ بہتر ہے. وہ پہلی والی دلیل کیا ہے؟ وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ پہلی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے اب یہاں پہ تھوڑا سا کام الٹا ہوا ہے. الٹا کیا ہوا ہے؟ الٹا کام کیا ہوا ہے؟ اصل میں ان کو جو میں پہلے آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو بتانا کیا چاہتے ہیں. وہ آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں یار یہ عموم مشرق والی نا دلیل نہ پیش کرتے. عموم مشرق والی دلیل نہیں پیش کرنی چاہیے تھی آپ کو. بھائی کیوں نہ پیش کرتے؟ بھائی اس لیے نہ پیش کرتے کہ شفافیہ اس کے قائل ہیں. تو جب آپ مخالف کے ساتھ بحث کر رہے ہوتے ہو نا، تو آپ ان اصولوں پہ بحث کیا کرتے ہو جو دونوں کے درمیان میں کیا ہوتے ہیں، جو دونوں کے اصول جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں، دونوں جس کو مانتے ہو جن اصولوں کو، تو اس پہ بحث کرنی چاہیے آپ کو. آپ کبھی وہ نہیں کرتے ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال یہ ہے، ایک آدمی ہے، وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور آپ اسے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، موجود ہیں. اور آپ کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں دلیل لے کر آؤ. آپ قرآن کی دلیل پیش کرتے دو کہ قرآن میں ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ایک ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے اس میں سے، تو کیا یہ میری دلیل پیش کرنا ٹھیک ہوگا اس کو؟ کہ میں اس کو وہ اس کا کیا ہے، وہ اگلا بندہ کیا ہے اس میں سے، وہ تو ہے ہی کیا اس کا منکر، اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے کہ جناب جو بحث کی جاتی ہے وہ ان چیزوں میں کی جاتی ہے، کامن گراؤنڈس کے اوپر بحث کی جاتی ہے، کامن گراؤنڈس کے اوپر. تو اب میں نے جب اس کے ساتھ کسی دہریے کے ساتھ بحث کرنی ہے تو میں کس چیز پہ بحث کروں گا؟ میں عقلی دلائل کی بنیاد پہ کروں گا، کیونکہ وہ عقل کو مانتے ہیں. ہر چیز عقل کی اس میں سے. تو عقل سے ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے بعد ہم آگے کیا کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جناب جو کامن گراؤنڈس پہ بحث کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر آگے آپ آگے چلتے ہو. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ ٹھیک ہے نا؟ جس کو دونوں فریق کیا کرتے ہوں، مانتے ہوں. دونوں فریق مانتے ہوں. میں اس کو بات تو نکل جائے گی، تھوڑی سائڈ پہ ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کیونکہ یہ مزے کی بات ہے کہ جس کو دونوں فریق مانتے ہیں اس کو. اب اگر کوئی غیر مقلد جو ہے، غیر مقلد ہمارے ساتھ آ کے اگر کوئی بحث کرتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا فقہ کی عبارت پیش کریں گے اس کو، غیر مقلد کو؟ تو کہے گا میں فقہ کو مانتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میں پہلے بات کو سمجھنا پھر اس کے بعد سمجھاتا ہوں مطلب کہ کیا اس میں سے کسان. تو فقہ کو اگر میں پیش کروں گا اس میں سے، تو وہ کہے گا کہ جناب علی جو ہے نا میں تو فقہ کو وہ کرتا ہی نہیں ہوں. تو آپ کیا کریں؟ آپ جو ہے اس میں سے وہ کریں. تو اس کو سمجھانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے پہلے حدیث سے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے فقہ کو ثابت کرنا پڑے گا. پھر میں کیا کروں گا؟ فقہ کو اس کے سامنے دلیل کے طور پہ پیش کروں گا. پہلی بات ہے مجھے پہلے، کیونکہ وہ حدیث کو مانتا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے مجھے حدیث کو ثابت کرنا ہے
پھر اس میں سے ایسے ہی جو پرویزی ہوتے ہیں وہ حدیث کے منکر ہیں، تو آپ کیا کرتے ہو؟ پہلے قرآن سے حدیث کی ضرورت کو ثابت کرتے ہو، پھر ان سے کیا کرو گے؟ بحث کرو گے۔ تو اگر تو دونوں کیا ہو کامن گراؤنڈس کے اوپر وہ آ جائیں، تو اس میں سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو اس کے ساتھ ہم اس کے اوپر جو ہے نا اس کامن اس پہ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ جنازے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ جنازے کے بعد نا جب جنازہ پڑھ لیتے ہیں نا تو یہ دعا کرتے ہیں، یہ حدیث پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کے اندر کیا موجود ہے؟ دیکھو جو ہے نا دعا کرنے کے بارے میں حدیث یہ وہ پیش کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں جناب علی آپ فقہ حنفی کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گئے ہوتے امام اعظم، وہ تو بڑا وہ کہتے ہیں ہم ہی اصل میں ان کے عاشق ہیں، ہمیں تو وہ مانتے نہیں عاشق کے جی ان کے۔ ہم کہتے ہیں اچھا فقہ حنفی کو آپ مانتے ہو تو حنفی فقہ کی عبارات کیوں اس کو جائز قرار نہیں دیتی؟ حنفی فقہ کی عبارات جو ہیں کیوں نہیں جائز قرار دیتی پھر اس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جنازے کے بعد دعا نہیں ہے، تو آپ کیوں نہیں اس چیز کو لے کر آتے؟ اگر آپ وہ ہمیں کہیں گے کہ نا جناب کہ ہم آپ کو حدیث پیش کر رہے ہیں، آپ ہمیں فقہ کی عبارت پیش کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے جناب علی آپ بھی فقہ حنفی کو مانتے ہیں، ہم بھی فقہ حنفی کو مانتے ہیں، ہم فقہا کی جو ہے نا آپ کے سامنے دلائل پیش کریں گے، فقہا نے کیوں ذکر کیے ہیں پھر؟ اگر آپ وہ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جناب اس کا مطلب ہے فقہا کیا کرتے ہیں؟ حدیث کی مخالفتیں کرتے ہیں، تو آپ تو اپنی بات سے ہٹ رہے ہو، پھر تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو غیر مقلدین ہوئے ہیں، تو آپ کے ساتھ تو ہماری بحث کس چیز کے اندر ہوگی؟ آپ سے تو ہم فقہ کے حوالے سے بحث کریں گے، غیر مقلد ہوگا اس کے ساتھ ہماری بحث کچھ اور ہوگی، لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوگی؟ کامن گراؤنڈس کے اوپر بات ہوگی، جس کامن گراؤنڈس کے نام آپ بھی ہوئے اور اس میں سے بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اب سمجھو اگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب علی دلیل پیش کرتے ہیں کہ دنیوی معنی مراد لینا ہے یا اخروی معنی مراد لینا ہے، میں دلیل میں پیش کروں، میں کہوں کہ جناب علی دیکھو یہ مشترک ہے اور اس کا عموم نہیں پایا جاتا، اور میرے سامنے آگے شافی المسلک آدمی ہو تو کہے گا کہ اللہ کے بندے مشترک ہے، خود کہہ رہے ہو مشترک ہے اور اس میں عموم نہیں پایا، تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں عموم ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو میں کامن گراؤنڈ سے کیا ہوگا؟ میں ہٹ گیا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مناظرے کا اصول بھی ہوتا ہے کہ مناظرہ جب کیا جاتا ہے تو آپ نے کرنا ہوتا ہے دونوں کے مسلمہ، اس کو کہتے ہیں مسلمہ جو اصول ہوتے ہیں ان کے اوپر بحث کی جاتی ہے پہلے، پھر اس سے آپ ثابت کرتے ہو آگے چیزیں، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو جو مسلمہ اصول ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے؟ پہلے پیش کریں گے، ٹھیک ہو گئی بات؟ پہلے یہ سمجھو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اب سمجھو اتنی تو بات ہوگی نا، اب عبارت کا ترجمہ دیکھنا، اب عبارت کا ترجمہ دیکھنا، اس سے بات سمجھ میں آئے گی کیا؟ اوپر تھوڑا سا جاؤ، کیا یہ جو ہے نا ابھی میں پہلے کو کیا مراد لے رہا ہوں، دوسرے کو میں کیا لے رہا ہوں؟ کہتے ہیں وہ اما لأنه مشترک، وہ اما لأنه مشترک، یا یہ کہ یہ کیا ہے؟ یہ مشترک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ولا عموم لہو، ٹھیک ہے نا؟ ولا عموم لہو، یہ مشترک ہے اور یہ کیا ہے؟ اس کی کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر سے یہ جو تھا یہ اس میں سے اس کو آپ ایک نمبر کہہ دو ابھی، اما لأنه مشترک، یہ کیا ہے؟ یہ مشترک ہے، اما لأنه مشترک، یہ کیا ہے؟ یہ مشترک ہے اور اس میں عموم نہیں پایا جاتا، یہ ہو گیا۔ اب ثانی او لاندفاع ضرورت ہے، یہ اس کو دوسری مراد لے لو، لاندفاع ضرورت ہے، او لاندفاع ضرورت بھی، اس لیے کہ جو تھا لاندفاع ضرورت بھی، کہ دوسرا لاندفاع ضرورت بھی کہ
दुनीवी हुक्म मुराद लेने की, अच्छा जी, क्योंकि उखरवी मुराद लेने दिफा जरूरत भी मिनसियतिल कलाम में भी, उखरवी हुक्म मुराद लेने से जो हमारा मकसूद था ना, वो क्या हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। लिन दिफा ज़रूरत भी मिनसियतिल कलाम में भी, कि इसको यूं कह लो कि कलाम के सही होने पर, कलाम के सही होने पर मिनसियतिल कलाम में भी, ठीक है ना, कलाम के सही होने पर ज़रूरत के ख़त्म होने की वजह से, ज़रूरत के ख़त्म होने की वजह से, लिन दिफा ज़रूरत भी, इन दिफा दफा करना मतलब ख़त्म होना, उस कलाम ज़रूरत के ख़त्म होने पर, ज़रूरत के ख़त्म होने पर, एंड जो है ना कलाम के सही होने पर ज़रूरत के ख़त्म होने की वजह से, अल्लाह हाजिर, ये इसको सानी कह रहे हैं कि आप, अव्वल क्या आ गया, अव्वल ये आ गया कि जी उमूम मुश्तरक मुराद लेना, उमूम मुश्तरक यानी मुश्तरक की जो है दलील यूज करने की, और दूसरी क्या आ गई है कि पहला जो है ना, पहले से ही जब जरूरत पूरी हो रही है तो आपको क्या जरूरत पड़ी है दूसरे की तरफ जाने की, पहले से ही जब जरूरत पूरी हो रही है तो आपको क्या जरूरत है, और कौन सा उखरवी माना मुराद लेने से ही जब जरूरत पूरी हो रही है तो आपको दुनीवी माना पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अब देखो वह सानी औजा, अब यहाँ से सानी औजा से मुराद वो यही ले रहे हैं कि जब जरूरत उखरवी माना से पूरी हो रही है, एक चीज से जब आपका काम पूरा हो रहा है तो आपको दूसरे पे जाने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं कि जनाब वसानी औजा, दूसरा जो है ये दिफाई जरूरत वाला जो था उसमें से, ये क्या है, यानी इसमें से, ठीक है ना, तो ये उसमें से कि ये ज़्यादा काबिल तवज्जो है, वसानी और जालिम दिखाई ज़रूरत, ये ज़्यादा काबिल तवज्जो है, लिअन्नल अव्वला, पहला उमूम यानी जो मुश्तरक का जो हुआ था, लिअन्नल अव्वला, इसलिए कि आपने कहा कि उमूम नहीं है, उमूम नहीं है, तो लिअन्नल अव्वला, इसलिए कि ये जो आपकी दलील थी कि उमूम नहीं होता, इसको ला युसल्लिमुल खस्म, इसको खसम कबूल नहीं करता, लिअन्नहु काइलुन बिउमूम मुश्तरक, इसलिए कि वो उमूम मुश्तरक का कायल है। अब बात समझ में आई है, वो तो उमूम मुश्तरक का कायल है, तो आपको इसलिए आप ये दलील ना पेश कर, बेहतर था, ठीक है हो सकती है, लेकिन बेहतर आपके लिए क्या होना चाहिए था, आपको ये कहना चाहिए था कि जनाब अली मुश्तरक की बहस ही न छेड़ते हैं बस। अब ये कहो कि एक से जब माना आपकी पूरी बात हो रही है, ठीक है ना, उस पर इजमा है, तो आपको दूसरे पे जाने की कोई जरूरत नहीं, दूसरे पे कोई जरूरत नहीं, मतलब मतलब पहले उसमें से था, किसी और माना के मुराद लेने की जरूरत नहीं, तो इसलिए कहते हैं वसानी औजा, ये सानी क्या है, ये बेहतर था, कि जरूरत पूरी हो रही है तो इसलिए हमें उम्र मुशरक की बहस न छेड़ते आप जो है ना, लेनो कानून। बात समझ में आ रही है, ये दलील बस, इसको इतना रखो आज, इतना रखो, इसको थोड़ा सा गौर करना है जरा, फिर मैं दोबारा इंशाल्लाह फिर यहाँ से तर्जमा करके आपको वो बताऊंगा उसमें से, ठीक हो गया। जो सानी मैंने आपको पहले बता दिया, ये सानी से गड़बड़ क्या हो जाती है, आप क्या कर लेते हो उसमें से, तो सानी से मुराद जो है ना ये इंतफाई ज़रूरत है, ये सानी है, और अव्वल से मुराद मुश्तरक वाला है, ठीक है ना, तो उसमें से ये चलो जी बस, ठीक है, सलाम।